بہت سارے فائدے ہیں شادی کے. میرا خیال ہے اس اینگل سے کبھی آپ لوگوں نے نہیں سوچا ہوگا. عام طور پر جب شادی کی بات ہوتی ہے یا شادی کا خیال آتا ہے تو بس اچھے کپڑے، زیور، میک اپ اور گویا مقابلہ حسن میں شرکت کی تیاری سمیت پارٹیسپینٹس کے. تو بات یہ ہے کہ شادی جو ہے یا نکاح جو ہے وہ صرف ایک خوشی کا موقع نہیں یا کوئی اچھے کپڑے اور اچھے زیور کے پہننے کا موقع نہیں، بلکہ اس کے علاوہ اس سے آگے اس کے بہت سے فائدے ہیں. ایک فائدہ اولاد کا ہے کیونکہ مقصود بقائے نسل ہے. یعنی نکاح کا اصل مقصد کیا ہے کہ انسانی نسل باقی رہے، اور اس میں کوشش کرنے سے اللہ کی محبت کا فائدہ بھی ہے. نیز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طلب بھی ہے کہ آپ کو امت کی کثرت پر فخر ہوگا یعنی قیامت کے دن. علاوہ ازیں اس میں نیک اولاد کی دعا سے برکت کا حصول بھی، یعنی مرنے کے بعد انسان کے لیے نیک اولاد دعائیں کرتی ہے اور انسان کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. اور چھوٹے بچے کی موت سے شفاعت کی امید بھی. نکاح کے فوائد میں سے شہوت کی آفت دور ہو جانے کی وجہ سے شیطان سے بچاؤ بھی ہے، اور اس میں نفس کی راحت بھی اور بیوی کی رفاقت سے انس و محبت بھی ہے. یعنی ایک کمپینین مل جاتا ہے انسان کو جس سے انسان بہت کچھ شیئر کر سکتا ہے. ایک فائدہ گھر کی تدبیر سے دل کی فراغت ہے. یہ مردوں کے لیے خاص طور پر کہ اگر وہ شادی نہ کریں تو گھر کے کام بھی انہیں خود کرنے پڑے. کھانا پکانے، صفائی کرنے، بستر بچھانے، برتن صاف کرنے اور اسباب زندگی تیار کرنے سے کفالت بھی ہے. یعنی ان سارے کاموں سے مردوں کی نجات ہو جاتی ہے، فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اکیلا رہتے ہوئے ان میں سے اکثر کام انسان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں. اگر انسان خود ان کو کرنے لگے تو اس کا بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے، بہت سے مفید کاموں کے لیے فراغت نہیں رہتی. گویا نیک بیوی دین میں مددگار بھی ہے. یعنی اگر وہ گھر کے کام بھی کرتی ہے تو بھی، اور ہسبینڈ جو ہے وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تو وہ بیوی گھر رہ کر بھی اس کے اجر میں شریک ہوتی، اس کے پیچھے گھر کو سنبھال کر. نکاح کے فوائد میں سے یہ بھی ہیں کہ نفس کے مجاہدے، نگرانی اور حکمرانی کی وجہ سے اس کی اصلاح، بیوی بچوں کے حقوق کا پورا کرنا، عورتوں کی بد اخلاقی پر صبر، ان کی طرف سے تکالیف برداشت کرنا، ان کی اصلاح اور ان کو دین کے رستے کی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش، کسب حلال کی جد و جہد، اولاد کی تربیت کا اہتمام وغیرہ، جو تمام اعمال جو بڑی فضیلت رکھتے ہیں. یعنی یہ سارے کام بہت فضیلت کے ہیں. کون کون سے؟ نفس کا مجاہدہ. نفس کا مجاہدہ کیسے؟ جہاں شادی سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا، وہاں انسان کو بہت سی قربانیاں بھی دینی پڑتی. اکیلے رہنا جو ہے یا اپنی مرضی سے رہنا، اس میں بھی بہت سے فائدے. انسان اپنی مرضی سے سوتا ہے، مرضی سے جاگتا ہے، مرضی سے کھاتا ہے، مرضی سے پیتا ہے، اس کو کوئی پابندی نہیں ہوتی، ایک طرح سے آزادی ہوتی ہے. اور انسان کو کسی دوسرے یعنی اپنے ساتھی کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان کے بھی مسئلے نہیں ہوتے. لیکن جب انسان کسی کے ساتھ مل کر رہتا ہے تو بہت سی چیزیں مرضی کے خلاف جاتی ہیں، تو اس میں نفس کا مجاہدہ ہوتا ہے، نفس کا جہاد بیسیکلی، کہ انسان کے اندر صبر و برداشت آتی ہے. نگرانی یعنی انسان ایکسٹرا کانشیس ہو جاتا ہے، اپنے نگاہ، اپنے دل، اپنی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے خیانت نہ کرے. اور حکمرانی کی وجہ سے اس کی اصلاح، یعنی گھر کا ایک نظام قائم ہوتا ہے جس میں ہسبینڈ جو ہے وہ ایک طرح سے حکمران ہوتا ہے. تو جب ایک انسان دوسرے کے اوپر حکم چلاتا ہے تو اس کو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی زوجہ کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے، پھر خاوند اس سے ناراضگی کی حالت میں رات گزارے، تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں. تو تھوڑا سا ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ دراصل جو نکاح اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اسی لیے کہ کچھ تقاضائے نفسانی باطن میں انسان کے رکھا ہے، جس کو پورا نہ کرے تو وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور اگر پورا کرے اور حلال طریقے سے نہ کرے تو پھر حرام میں جا پڑے گا. تو شریعت نے پھر نکاح کا ایک تصور پیش فرمایا کہ یہ تقاضائے نفسانی جو اللہ نے رکھا ہے یہ پورا ہو اور حلال طریقے سے ہو. اب جب وہ کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے اور اپنے تقاضائے نفسانی کو حلال طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرے، اور کوئی خاتون جو ہے اس کی زوجہ جو ہے وہ منع کرتی ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ اس کو صورتحال پر لے کر آ رہی ہے جو اگر یہ نکاح نہ کرتا اور اپنے تقاضائے نفسانی پورا کرنے کی کوشش کرتا تو شاید حرام میں جا پڑتا. تو اسی طریقے سے پھر یہ عورت گویا کہ اس کو حرام کا راستہ دکھانے کے لیے نفس و شیطان کا ساتھ دے رہی ہے. اس وجہ سے پھر اس عورت کے اوپر لعنت کی وعید فرمائی گئی ہے. لیکن اب اس میں جیسے یہ سرکار نے فرمایا کہ پھر خاوند اس سے ناراضگی کی حالت میں رات گزارے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات میں اگر بلائے عورت منع کرے تو حرام، اور دن میں وہ بلائے اور اب منع کرے تو حرام نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ جب شوہر اس سلسلے میں بیوی کو بلاتا ہے اور کوئی صحیح شرعی عذر نہ ہو تو بیوی پر اطاعت واجب ہو جاتی ہے، ورنہ وہ شدید گناہگار ہوگی.
اور اب میں نے پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب عورت کے ساتھ کوئی صحیح شرعی عذر نہ ہو. اگر ہے تو پھر یہ نافرمانی نہیں کہلائے گی اور نہ وہ لعنت کی مستحق ہوگی. جیسے مثال کے طور پہ روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان کا روزہ، نفلی نہیں رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور اب شوہر اس کو تقاضۂ نفسانی کی تکمیل کی دعوت دیتا ہے، تو اب تو عورت پہ فرض ہے کہ منع کرے، کیونکہ وہ فرض روزے میں ہے اور فرض روزہ نہیں توڑا جا سکتا، بلکہ اگر قصدن عمدن وہ توڑیں گے تو دونوں پر 60 روزے کفارے کے لازم ہوں گے اور ایک روزہ قضا کا، اور 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں، یعنی پورے کے پورے ایک ساتھ، درمیان میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. خاتون کا ہو سکتا ہے وہ ایام مخصوص آئیں تو وہ بس اتنا گیپ چل جائے گا، لیکن مرد کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ 59 روزے رکھ چکا ہے اور ایک بھی روزہ چھوڑ دیا لاسٹ والا، دوبارہ نئے سرے سے گنتی شروع کرے گا. تو اب یہ بہت سخت ہے، تو اب عورت اب منع کر سکتی ہے. اسی طریقے سے اگر وہ خاتون حالت نماز میں ہے یا پھر ایام میں ہے، مخصوص ایام میں، اس میں بھی تعلق جسمانی قائم کرنا حرام ہے، قرآن نے منع فرمایا ہے، بلکہ یہ تو فرض ہے عورت اس کو روکے اور اس میں تعاون نہ کرے. اسی طریقے سے اگر پرائیویسی نہیں ہے کہیں پر، یعنی کسی کے اچانک، جیسے بعض لوگ گھر میں دروازے میں کنڈی نہیں ہے، کسی مہمان بن کے چلے گئے اور کسی کے بھی اچانک آ جانے کا اندیشہ ہے، تو یہ فنی سی بات ہے کہ انسان ریزرو ہو کر بیٹھتا ہے، اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا کہ کسی کی کھڑکی سے نگاہ پڑ جائے، کوئی اچانک گھر میں کمرے میں داخل ہو جائے، تو پھر اس کے لیے لازم سی بات ہے کہ ریزرو ہو کے بیٹھنا ہوگا. اب اگر عورت منع کرتی ہے اس وجہ سے تو اس کی گنجائش نکلے گی، اب وہ لعنت کی مستحق نہیں ہے. اسی طرح شدید بیماری وغیرہ ہے، عورت کے ساتھ بہت مرض ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ منع کر سکتی ہے. تو یہ آزار صحیح ہیں. لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور خواہ مطلب یہ کہ نخرے یا چھوٹی کوئی وجہ، چلو ناراضگی کی بھی چل رہی ہو فرض کر لیں، لیکن وہ وجہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، کوئی معقول وجہ نہیں ہے، تو اس میں پھر اطاعت نہ کرنا یہ شدید عورت کے لیے وعید کا سبب ہے کہ ساری رات اس کے اوپر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں. تو اس سے ذرا ہماری کچھ بہنیں بھی درس حاصل کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ خواتین مجبور محض ہوتی ہیں، وہ تو شوہر سے ڈر کر اس کی ناراضگی کے باوجود یا ناچاکیوں کے باوجود اطاعت کی طرف مائل ہو جاتی ہیں. لیکن بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے پیچھے کچھ بیک ہوتی ہے، ان کے بھائی ہیں اور یا پورا خاندان آ کے کھڑا ہو جائے گا، یا ویسی وہ مطلب شوہر اس سے دبتا ہے، اس کے پیسے سے، اس کے حسن و جمال سے، اس کے بڑے خاندان کی بنا پر، یہ پھر شوہر کو وہ حقیقی عزت نہیں دیتی ہیں، بلکہ یہ کہتی ہیں کہ میں شوہر کو تو بھئی ایک لیول تک رکھتی ہوں میں، اس کے بعد تو اگر وہ ذرا بھی کرنے لگے تو پھر میں اپنا رنگ دکھا دیتی ہوں. وہ رنگ کیا ہے جی؟ وہ نافرمانی کا رنگ ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ مجھے اللہ نے ایک طاقت سے نوازا ہے، باقی عورتیں تو دبی رہتی ہیں، کمزور ہیں، میں کمزور نہیں ہوں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جو عورتیں اس معاملے میں کمزور ہیں کم از کم میدان محشر میں شرمندہ نہیں ہوں گی. شوہر شرمندہ ہو سکتا ہے، اگر وہ ظلم کرے گا تو شرمندہ ہوگا کہ انہوں نے صبر کیا، لیکن یہ عورتیں شرمندہ نہیں ہوں گی. لیکن جو دنیا میں اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھ کر اللہ کی مسلسل نافرمانی میں مبتلا ہو، شاید وقتی طور پہ تو اس کو فتح کا احساس ہو، شاید اس کے خاندان میں کچھ لوگ اس کی پیٹھ تھپکیں کہ شاباش بیٹا تم ڈٹی رہو، ایسے ہونا چاہیے عورت، لیکن میدان معاشر میں بہت شرمندگی ہوگی. تو یہ کوئی بھی بہن یہ نہ سمجھے کہ دیکھیں یہ مرد ہے نا تو ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شوہر کا حق زیادہ رکھا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو روایت سنائی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ تو صرف اللہ کے لیے جائز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر کا حق بہت زیادہ رکھا ہے. اس لیے ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف آپ کو سمجھا رہے ہیں. اگر کوئی ہمارے قریبی خاندان کی خاتون ہوگی اس کے لیے بھی یہی تعلیم ہے، حتیٰ کہ ہمارے گھر میں ہوگی تو اس کے لیے بھی یہی تعلیم ہے. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ شریعت دو ہیں، ایک آپ کو بتانے والی شریعت، ایک اپنے عمل کے لیے شریعت یکساں ہے، اور ہم سب کو اس کو اپنے اوپر بھی عملی طور پہ نافذ کرنا چاہیے. لہٰذا کوئی بہن برا نہ مانے، بلکہ ٹھنڈے دل سے تھوڑا سا غور کریں. اور میں بارہا ہی سمجھاتا رہتا ہوں کہ پہلے انسان صراط مستقیم سے ہٹا ہو اور کوئی نصیحت کرے تو اس پر بھی غصہ آنا شروع ہو جائے تو سوچئے کہ کب ہم پھر صراط مستقیم پر اور کس طریقے سے آ سکتے ہیں. پہلے ہم تو رستے سے ہٹے ہوئے ہوں
اور کچھ سمجھانے لگے تو ہمیں برا لگے، ہم اسی پہ تنقید کریں، اسی پہ اٹیک کریں، اسی سے بدگمان ہو جائیں، اسی کی غیبت اور چغلیاں کرنے لگ جائیں، اسی کو برا بھلا کرنے لگ جائیں، اسی کی گفتگو میں سے کچھ پوائنٹس ریز کر کے اور اس پر تنقید کریں، تو پھر بتائیے کہ ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں تھا. یہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں معذرت کے ساتھ، یہ کفار کا طریقہ تھا کہ جب انبیاء علیہ السلام انہیں سمجھاتے تھے، مدلل گفتگو ہوتی تھی، وزندار گفتگو ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گفتگو ہوتی تھی، لیکن وہ جواب میں ہٹ دھرمی میں نہ مانوں، نہیں مانیں گے. اسی میں سے بات میں سے غلط مفہوم نکال کر نبیوں کے ساتھ مذاق کرنا، دوسروں کو گمراہ کرنا، ڈٹ جانا اپنے غلط موقف پر. وہ پھر دیکھیں اگر ایک مسلمان بھی ایسا کرے گا تو حقیقتاً پھر وہ مسلمان والا کام نہیں کر رہا، وہ تو غیر مسلمین کے طرز پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ شوہروں کو دبانے کے بجائے وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کے رسول کی رضا کے مطابق اپنے شوہر کے سامنے سر اطاعت خم کر کے رکھیں. یہ جو ترغیبیں آپ کو ملتی ہیں بعض اوقات محلے کی عورتوں کی طرف سے، بڑی بوڑھیوں کی طرف سے یا اپنے میکے کی طرف سے کہ بیٹا تم نے دبنا نہیں ہے شوہر سے، جو عورت دب جاتی ہے پھر شوہر اس کو دباتا رہتا ہے، تمہیں سامنے ڈٹ کر رہنا ہے. تو یہ ڈٹ کر رہنے کی جو ترغیبیں ہیں یہ بہت غلط ترغیبیں ہیں. میں شوہروں کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں، بارہا اگر آپ ہمارا بیان سنیں، میں اور یہی کہتا ہوں، اور ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا جو ایک تھوڑا سا حصہ ہے وہ بار بار اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری بیویوں کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے تابع کیا ہے، یہ کمزور ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جس میں بہت ہی امپورٹنٹ کلام کرنا تھا اس میں بھی خاص طور پر خواتین کا ذکر فرمایا. تو جو مرد اپنی زوجہ کو کمزور سمجھ کے اس پہ ظلم کرے وہ بھی بدبختی کا شکار ہے اور آخر پہ پھنسے گا. لیکن اگر زوجہ بھی مقابلے میں ایسا کرے گی تو پھر گھر بھی خراب ہوتا ہے، ذہنی سکون تباہ ہوتا ہے، بچوں پہ غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور جب شوہر ظالم تھا تو عورت نے بھی ایسا عمل کر کے خود کو بھی ظالمہ بنا لیا. اگر ایسا نہ کرتی، وہ مظلومہ رہتی، تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا اور شوہر ذلت کا شکار ہوتا. لیکن اب دونوں نے اپنے آپ کو غلط رویہ اختیار کر کے ذلت پر پیش کرنے کے لیے تیار کر لیا ہے. تو اب میدان محشر میں کوئی حقیقتاً ایک مظلوم نہیں ہے.